السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں پرنسپلز اباؤٹ رپورٹ رائٹنگ۔ کل ہم نے رپورٹ رائٹنگ کی ڈیفینیشن دیکھی تھی، رپورٹ رائٹنگ کی امپورٹنس دیکھی تھی۔ آج ہم اس کے پرنسپل دیکھیں گے۔ 10 امپورٹنٹ پرنسپلز ہوتے ہیں رپورٹ رائٹنگ کے۔ جو بھی شخص ان 10 پرنسپلز کے اوپر کام کرتا ہے ان کی رپورٹ ایک اچھی اور ایک اٹریکٹیو رپورٹ ہوتی ہے۔ آج کے جو SLOs ہیں، پرنسپلز اباؤٹ رپورٹ رائٹنگ، اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز جو ہے کہ آج کے اس لیکچر کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ کو رپورٹ رائٹنگ کے جو بیسک پرنسپلز ہیں ان کے بارے میں اویئرنیس مل جائے گی۔ لیول جو ہے ہمارا وہ BS انگلش کے لیے یہ ٹاپک ہے، ADS کے لیے بھی ہے اور BSc کے لیے بھی۔ تو 10 میجر پرنسپلز کی اگر ہم لوگ بات کریں ایک اچھی رپورٹ رائٹنگ کی، تو سب سے پہلا جو پرنسپل ہے اسٹیٹ یور آبجیکٹیوز، کہ آپ جب لکھ رہے ہیں کوئی بھی رپورٹ اس کے مین آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ کس اسپیسیفک ایشو کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہائر اتھارٹی کی جانب۔ وہ ہائر اتھارٹی آپ کے انسٹیٹیوٹ کی اتھارٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہائر اتھارٹی آپ لوگوں کی میونسپل اتھارٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہائر اتھارٹی آپ کی اسٹیٹ اتھارٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو ایشو آپ اس رپورٹ کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں، آپ کے مین آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ کو سب سے پہلی جو چیز ہے یہ پتہ ہونی چاہیے۔ پہلا، ایک اچھی رپورٹ رائٹنگ کا پہلا پوائنٹ یہی کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، آپ کے مقاصد کیا ہیں اس رپورٹ کو لکھنے کے۔ آپ کے جو مقاصد ہوں گے، آپ اس کے اوپر اگر رپورٹ کو لکھیں گے تو وہ ایک اٹریکٹیو رپورٹ ہوگی اور اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ اس کے اگر آپ ایسے ہوا میں کوئی بات کریں گے تو اس کی کوئی ویلیو یا ورتھ نہیں ہوگی۔ آپ کسی اسپیسیفک ادارے، انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ یا کسی بھی ریلیونٹ اتھارٹی کے ہیڈ کو اگر رپورٹ بھیجیں گے تو اس کی ویلیو یا ورتھ ہوگی اور اس کے اوپر لائے عمل بھی ہوگا۔ دوسرا امپورٹنٹ جو پرنسپل ہے کہ نو یور آڈینس، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو رپورٹ لکھ رہے ہیں اس کے آڈینس کون ہے۔ آپ نے رپورٹ لکھی کہ ہمارے علاقے کے اندر اسٹریٹ بیگنگ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کا آڈینس کون ہوں گے۔ رپورٹ جس بندے کو آپ لکھ رہے ہیں، جو ہائر اتھارٹی کو لکھ رہے ہیں، جس ہائر اتھارٹیز کو آپ لکھ رہے ہیں، چاہے آپ WHO کو لکھ رہے ہیں، آپ ہماری کسی ہیومن رائٹس کی NGOs کو لکھ رہے ہیں، یا آپ ہماری ہیومن رائٹ کی جو منسٹر ہے شیریں مزاری، آپ اس کو لکھ رہے ہیں، تو وہ ہائر اتھارٹیز ہیں۔ تو آپ کو آڈینس کا پتہ ہونا چاہیے اپنے کہ آپ کی رپورٹ کو پڑھنا کس نے، آپ کی رپورٹ کو جس لوگوں نے پڑھنا ہے اسی کی لینگویج کے اندر، اسی وے کے اندر آپ پریزنٹ کریں تاکہ بہتر طریقے سے رپورٹ ان کے پہنچے اور ان کا جو رسپانس ہو وہ ایک اچھا ہو۔ کیونکہ رپورٹ آپ نے کی ہے، آپ کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی رپورٹ وہاں پہ جا کے اس ہائر اتھارٹیز کے پاس جا کے پہنچے گی۔ جب رپورٹ ہائر اتھارٹیز پہ جا کے پہنچے گی ان کے پاس، تو انہوں نے رپورٹ کے اوپر نام نہیں لکھنا کہ کس کی طرف سے آئی ہے، انہوں نے اس کے سٹرکچر کو دیکھ کے، اس کے پرنسپلز جو میجر پرنسپلز ہیں ان کو دیکھ کے اس کے اوپر لائے عمل تیار کرنا ہے۔ تو آپ اپنے آڈینس کو دیکھیں کہ آپ نے کس کی جانب اپنی رپورٹ کو کہہ کے لکھ رہے ہیں۔ پٹ یور کنکلوژن فرسٹ اینڈ یور ایویڈنس سیکنڈ، بہت ہی امپورٹنٹ بات۔ سائنس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نارملی کیا کرتے ہیں کہ ایک پراپر وے کی طرف چل رہے ہیں، بگننگ سے اینڈ کی طرف چل رہے ہوتے ہیں۔ اوور آل کوئی بھی رپورٹ ہے اس کی پراپر بگننگ، پراپر مڈل اور پراپر اینڈ ہوتا ہے۔ لیکن اگر امپورٹنٹ پرنسپلز کی بات کریں تو یہ سب سے امپورٹنٹ پرنسپل ہے رپورٹ رائٹنگ کا کہ آپ جو کنکلوژن دے رہے ہیں، یعنی کہ آپ نے اختتام کے اوپر بتانا ہے کہ یہ مسئلہ اہم ہے، اس مسئلے کو آپ سب سے پہلے ڈسکس کریں، پھر اس کے سپورٹ کے اندر ڈفرینٹ قسم کے سینٹینسز لکھیں، ان کو سپورٹ، یعنی کہ آپ جو بتانا چاہ رہے ہیں رپورٹ کے اندر، آپ پہلے ہی پیراگراف کے اندر بتا دیں کہ یہ امپورٹنٹ ایشو ہے اور ہم اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ اس امپورٹنٹ ایشو کے جتنے بھی سپورٹنگ آرگومنٹس ہیں آپ اس کو نیچے لکھ دیں، تبھی ایک اچھی رپورٹ ہوگی۔ اگر آپ نیچے اوپر سپورٹنگ آئیڈیاز لکھتے جائیں اور نیچے جا کے آپ ایشو کو ڈسکس کریں تو وہ اتنی اٹریکٹیو رپورٹ نہیں ہوتی۔ آپ نے ایشو کو سب سے پہلے ٹاپ پہ مینشن کرنا ہے، ٹاپ پہ جب آپ مینشن کر لیں گے کہ یہ میرا ایشو ہے، اس کے نیچے سپورٹنگ آئیڈیاز دیں گے تو وہ ایک اٹریکٹیو رپورٹ ہوگی، ادروائز وہ اٹریکٹیو رپورٹ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اگلی بات ہے یوز فارمیٹنگ ٹیکنیکس۔ فارمیٹنگ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ آپ نے MS ورڈ کے اندر
کوئی بھی چیز لکھی ہے آپ پراپر اس کی فارمیٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ ہیڈنگ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر آپ بلٹس استعمال کرتے ہیں، آپ اس کے اندر فونٹ کا سائز 12 رکھتے ہیں، فونٹ کا سائز 14 رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب ہینڈ ریٹن بھی آپ کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے جو فارمیٹ ہونا چاہیے وہ ایک اسپیسیفک فارمیٹ ہونا چاہیے، جو اٹریکٹیو فارمیٹ ہونا چاہیے۔ ایک شخص اگر 200 پیج لکھ رہا ہے اور اس کے اندر بغیر کوئی اسپیس دیے کوئی پیراگراف نہیں وہ بنا رہا تو وہ اتنا زیادہ اٹریکٹیو نہیں ہوگا ایز کمپیئر ٹو کہ ایک بندے نے 10 پیجز لکھے اور اس کو پیراگراف کی شیپ کے اندر لکھا، اس کو باقاعدہ بلٹس دیں، باقاعدہ ہیڈنگس دیں، تو وہ ایک اٹریکٹیو چیز ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ کا جو فارمیٹ ہے، یعنی کہ آپ کا جو پیش کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل ابھی وائٹ بورڈ کے پیچھے آپ کے یہ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں تو یہ سارے کے سارے بلٹس کی شیپ کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ اگر میں ویسے ہی لکھ دیتا وداؤٹ بلٹس تو آپ کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ آیا یہ اور پوائنٹ ہے، یہ اور پوائنٹ ہے، یہ اور پوائنٹ ہے، یہ اب کیا ہے کہ فارمیٹنگ ہے۔ تو اسی طریقے سے رپورٹ کے اندر بھی آپ نے پراپر فارمیٹنگ کو، جو پراپر فارمیٹنگ ہے اس کو لے کے چلنا ہے، پراپر فارمیٹ ہوگا تو وہ اٹریکٹیو ہوگی۔ اس کے بعد ایمفیسائز میجر پوائنٹ یوزنگ سب ہیڈ، ایمفیسائز میجر پوائنٹ یوزنگ سب ہیڈ، جس کی وجہ سے وہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ مسئلہ درپیش ہو رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ بیگنگ کی امپورٹنٹ، یا آپ اسٹریٹ بیگنگ کے اوپر رپورٹ لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر آپ بتا رہے ہیں جو پاورٹی ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے، وہ میجر ریزنز ہیں۔ تو اس طرح کے جو میجر پوائنٹس ہوتے ہیں کسی بھی رپورٹ کے اوپر، کسی بھی رپورٹ کے اندر آپ نے ان کے اوپر ایمفیسائز کرنا ہے، آپ نے ان کے اوپر زور دینا ہے۔ جب آپ نے زور دینا ہے تو آپ ان کو یا انڈر لائن کر دیں یا ان کو کیپٹل لیٹرز کے اندر لکھ دیں یا کسی بولڈ کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ایمفیسائز کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر زور دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا پرنسپل ہے کہ یوز سمپل سینٹینسز۔ رپورٹ رائٹنگ کیا ہے؟ کمیونیکیشن کرنے کا ذریعہ۔ اس کمیونیکیشن کے اندر ضروری نہیں ہے کہ آپ فلاوری لینگویج استعمال کریں، یعنی کہ میں آپ کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں اور میں ایسے الفاظ کا چناؤ کروں جو اس کی سمجھ آپ کو نہ ہو۔ آپ کو بار بار جا کے آپ ایک رپورٹ لکھتے ہیں، آپ مجھے بھیجتے ہیں، آپ نے ایسی لینگویج استعمال کی جس کے اندر 50 لفظ ایسے ہیں جس کو سمجھنے کے لیے مجھے ڈکشنری کا استعمال کرنا پڑا، تو ایسی رپورٹ بھی اچھی تصور نہیں کی جاتی۔ آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنا آئیڈیا، اپنا میسج کنوے کرنا، اور اس کا بہترین طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ میسج کنوے کریں سمپل سینٹینسز کے اندر، اس کے اندر کسی بھی قسم کی فلوری لینگویج استعمال نہیں کرنی۔ اس کے بعد اسٹرینتھ اینڈ وربز، آپ کے جملوں میں آپ کے وربز کا جو چناؤ ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، کمزور جملے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ کے جملے ایسے ہوں جو طاقتور جملے ہوں، ایسے جملے ہوں یعنی کہ جو آئی کیچنگ وربز ہیں، جو آئی کیچنگ سینٹینسز ہیں، اس قسم کے جملے ہونے چاہیے۔ آپ لوگوں کے سمپل سینٹینسز نہیں ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اسپیک ان یور اون وائس اینڈ ڈو ناٹ یوز بگ ورڈز۔ اپنے الفاظ کے اندر جب بھی آپ کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو وہ دل سے آتی ہے۔ جب دل سے کوئی بات نکلتی ہے، وہ زبان پہ آتی ہے تو اس کی خوبصورتی خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ نے ایک ڈیٹا ہے وہ کریم کیا ہوا ہے اور آپ اس کو لکھیں گے یا اس کو بولیں گے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا نہیں ہوتی، لیکن جو ود دا کور آف یور ہارٹ جب جو ورڈز نکلتے ہیں، جو آپ کے دل سے الفاظ نکلتے ہیں، جو اپنے منہ سے آپ الفاظ نکالتے ہیں، جو آپ کے اپنے کریٹڈ ورڈز ہیں، ان کی خوبصورتی کے اندر اور کریم مٹیریل کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے رپورٹ رائٹنگ کے اندر اپنے الفاظ کے اندر چیز کو بیان کرنا ہے، اپنے ہی الفاظ کے اندر چیز کو بیان کریں گے تو وہ اٹریکٹیو ہوگی، ادروائز وہ نہیں۔ نیکسٹ اینڈ دا لاسٹ ون، اسپیل چیک۔ آپ نے پوری کی پوری رپورٹ لکھی ہے اور لاسٹ کے اوپر آپ نے اس کے اسپیلنگ چیک کرنے، آیا یہ اسپیلنگ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ڈھیر سارے لوگ ڈھیر سارے اسپیل کو غلط کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے ایک بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے، تو آپ نے لاسٹ پہ اسپیلنگ کو ضرور چیک کرنا ہے۔ تو یہ 10 میجر پرنسپلس تھے رپورٹ رائٹنگ کے جو یہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں۔ تو اگر اس کے ریلیونٹ کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ کے تھرو، چیٹ باکس کے تھرو اور LMS کے تھرو پوچھ سکتے ہیں۔ تب کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔